السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين مولانا وسيدنا ونبينا بالغوث وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے، مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، جو حج و زیارات کے متمنی مشتاق ہیں، اگلے سال سے پہلے ان کے حج و زیارات سے مشرف ہونے کے لیے، جو بیمار ہیں، علیل ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، مسیحا زمانہ امام زمانہ کے صدقے میں ان سب کے شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، جو اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی بچیوں کے برابر کے کف کے لیے، جس میں آتے ہوئے کل پرسوں مجھ سے التماس دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، بانیان اعضاء کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کے لیے، اس کے داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے، میرے سنی شیعہ بھائی جو اس مجلس اعظام میں آل محمد کو، رسول اللہ کو پرسہ دینے آئے ہیں، ان کے بیٹے کا ان سب کی حاجات کی برابری کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل کے لیے، سرکار کے ظہور میں ادنا جانثار بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ اذان محترم، محرم الحرام کے عشرے کی مناسبت سے آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں علی کو سمجھ گیا۔ اللہ نے نہ کوئی ایسا مفکر پیدا کیا ہے، نہ کوئی ایسا مدبر ہے
نہ کوئی ایسا محقق ہے نہ کوئی ایسا مفسر ہے جو علی کو جان لے جیسا اللہ نے علی کو بنایا ہے. توجہ ہے؟ چلیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کتنی توجہ ہے. تو عزیزان محترم، یہ محرم الحرام نہیں ہے جس میں ہم امیر المومنین کا ذکر کرتے ہیں. دعا یہی ہے کہ جب چلیں تو علی کا ذکر ہو، جاگیں تو علی کا ذکر ہو، سوئیں تو علی کا ذکر ہو، اٹھیں تو علی کا ذکر ہو. علی کا ذکر کسی مجلس یا محفل کا محتاج نہیں ہے. نہ زمانے کی بندشیں علی کے ذکر کو محدود کر سکتی ہے، نہ الت اصوات علی کے ذکر کو روک سکتی ہے، نہ کوئی لمبی یا چھوٹی داڑھی علی کے ذکر میں ممانعت پیدا کر سکتی ہے. نہ موسم کے تغیرات و تبدلات علی کے ذکر میں روکنے کا سبب بن سکتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، افسر عباس فرماتے ہیں دائرہ مرتبہ وصل ملا کرتا ہے. دائرہ مرتبہ قبلہ صاحب، دائرہ مرتبہ وصل ملا کرتا ہے، صلہ بندگی در اصل ملا کرتا ہے. دائرہ مرتبہ وصل ملا کرتا ہے، صلہ بندگی در اصل ملا کرتا ہے. کوئی موسم ہو ہمیں عشق علی ہے حاصل. دائرہ مرتبہ وصل ملا کرتا ہے، صلہ بندگی در اصل ملا کرتا ہے. کوئی موسم ہو، کوئی موسم ہو، کوئی موسم ہو، کوئی موسم ہو، ہمیں عشق علی ہے حاصل. یہ وہ پھل ہے جو بلا فصل ملا کرتا ہے. جو فرما رہے ہیں تو عشق علی جو ہے نہ بندشوں میں ہے، نہ وقت کے سبق کا محتاج ہے، نہ ساتھ کا محتاج ہے، نہ اشارے کا محتاج ہے، نہ کنائے کا محتاج ہے، نہ ٹائم کی بندش میں ہے، نہ دہر کی بندش میں ہے، نہ زمانے کی بندش میں ہے، نہ اوقات کی بندش میں ہے، نہ مکان کی بندش میں ہے. جہاں کہیں ہو نجف آپ کے ساتھ ہے، آپ نجف کے ساتھ ہیں. فقط ذکر علی وجود کی طہارت کی بندش میں ہے. ذکر علی طہارت وجود کی بندش میں ہے. اگر وجود پاک ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ سمجھ جاتے ہیں جلدی. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا کہ اگلے دن آ کے کہے جملہ بڑا زبردست تھا. علی کا ذکر نہ طہارت کی بندش میں ہے، رزق حلال کی بندش میں ہے. حرام رزق کھا کے دماغ علی کا ذکر نہیں سن سکتا. نہیں کہہ گیا جو کہنا چاہتا تھا. اس سلوات تو پڑھ دے بابا نے بلند. علی کا ذکر طہارت کی بندش میں، وقت کی بندش میں نہیں، مکان کی بندش میں نہیں، زمان کی بندش میں نہیں، اوقات کی بندش میں نہیں، تغیرات کی بندش میں نہیں، تفکرات کی بندش میں نہیں، تبدلات کی بندش میں نہیں، تحولات کی بندش میں نہیں. مولا فرماتے ہر ایک کے ذہن میں علی کی قبر موجود ہے، ہر ایک کے ذہن میں حسین کی قبر موجود ہے، ہر ایک کے ذہن میں علی کا حرم موجود ہے. اور علی کا حرم کسی ناپاک جگہ پہ بن نہیں سکتا. اللہ اکبر، میں نے بہت بڑی بات کہہ دی. ایک کشتی نجات ہے حضرت نوح کی، اس میں کتا بیٹھ گیا. اللہ اکبر، میں دیوار سے باتیں کر رہا ہوں یا مومنین سے. قد حمل نوح فی سفینتہ الکلب والخنزیر. نوح نے اپنی کشتی میں کتا بٹھایا ہے، سور کو بٹھایا
ہے ولا حمل فی سفینتہ ہی، اپنے سفینے میں بدذات کو نہیں بٹھایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. روایات ایک نہیں سینکڑوں. حرام زادہ ادھر آتا تھا دروازہ ادھر چلا جاتا تھا، وہ ادھر گیا دروازہ ادھر آ گیا، وہ ادھر آیا دروازہ ادھر. نجات کی کشتی ہے، بدذات ثابت نہیں ہو سکا. جو لکڑی کی کشتی ہے اس پہ حرام زادہ بیٹھ نہیں سکتا، تو جس کو غدیر خم رسول بنائے. اللہ اس پہ بدذات کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ حسین کا حرم ہے دل میں، علی کا حرم ہے دل میں، مولا کا حرم ہے دل میں، تو حرم وہی بنے گا جہاں جگہ پاک ہو. نجس جگہ پہ حرم بن نہیں سکتا. اسی لیے تو افسر عباس صاحب کا پھر مجھے خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. فرماتے ہیں جا بلب کیف بدل فرق بکف جاتا ہوں. مشکل تھے الفاظ. جا بلب کیف بدل، جا بلب کیف بدل فرق بکف جاتا ہوں، ایک نئی شان سے مولا کی طرف جاتا ہوں. جام بلب کیف بدل فرق بکف جاتا ہوں، جام بلب کیف بدل فرق بکف جاتا ہوں، ایک نئی شان سے مولا کی طرف جاتا ہوں. لوگ سنتا ہوں مہینوں میں پہنچتے ہیں وہاں، میں تو ہر سانس میں 100 بار نجف جاتا ہوں. نعرہ لگانا تو مل کے لگائیں، نجف تک آواز جائے. ابھی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا. ذرا چاہے نجف کو چھوڑ دوں جنت کے بدلے میں. کیا بات ہے؟ ذرا چاہے نجف کو چھوڑ دوں جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا. جام لب کیف بدل فرق بکف جاتا ہوں، ایک نئی شان سے مولا کی طرف جاتا ہوں. لوگ سنتا ہوں مہینوں میں پہنچتے ہیں وہاں، میں تو ہر سانس میں 100 بار نجف جاتا ہوں. یاد رکھیے گا علی کا ذکر عقیدہ نہیں عمل ہے. اب اللہ جانے اگر نہ سمجھو تو تمہاری قسمت، سمجھ جاؤ تو تمہاری قسمت. اور یہ آج کا تحفہ دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. علی کا ذکر عقیدہ نہیں ہے، عمل ہے. علی کی ولایت کا اعلان عقیدہ نہیں ہے، عمل ہے. اللہ اکبر. علی کا ذکر جو ہے عقیدہ نہیں ہے، عمل ہے. علی کی ولایت کا اعلان عقیدہ نہیں ہے، عمل ہے. عمل ہے. اگر عقیدہ ہوتا تو غدیر خم میں آواز آتی حی علی خیر العقیدہ. اللہ اکبر. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ غدیر خم میں آواز آتی آؤ عقیدے کی طرف، آؤ عقیدے کی طرف، آؤ عقیدے کی طرف. لیکن رسول نے کہا اعلان کرو حی علی خیر العمل، آؤ عمل کی طرف. ہر عبادت ہے عمل، ذکر علی خیر العمل. اللہ اکبر. نہیں سننا ہے تو پھر سن لیجیے. ہر عبادت ہے عمل، ذکر علی خیر العمل. ہم کو روزوں سے نمازوں سے کوئی بیر نہیں. نیر مجیدی آپ لکھنؤ عالم دین ہے بہت بڑے، وہ فرماتے ہیں ہر عبادت ہے عمل، ذکر علی خیر العمل. نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے. علی کا ذکر عمل نہیں، خیر العمل ہے، اچھا عمل ہے، بہتر عمل ہے، نیک عمل ہے. ہر عبادت ہے عمل، ذکر علی خیر العمل.
ہم کو روزوں سے نمازوں سے کوئی بیر نہیں، لیکن جو خیر العمل سے گریزہ ہے کوئی تو اس کے اعمال کی پھر روزے زیادہ خیر نہیں۔ مل کے وہ جو ہمارے ہیں عشق علی دل میں ہو پھر نماز پڑھو تو سرور آتا ہے، عشق علی وجود میں ہو تو اللہ اکبر کہو گے، نجف کی وادیوں کی سیر کرو گے۔ عشق علی دل میں ہو تو جب نماز پڑھو گے تو پھر شیطان قریب نہیں آ سکتا۔ اگر عشق علی نہیں ہوگا تو نماز پڑھو گے، کسی کو دے رہے ہو کسی سے لے رہے ہو۔ عشق علی میں سرشار ہو کے پڑھو، نماز میں وہم و گمان آئے گا ہی نہیں۔ آپ کوئی 2 رکعت نماز مجھے پڑھ کے دکھائے جس میں اس کے گمان نہ آئے، خیال نہ آئے، کیا لینا ہے کیا دینا ہے۔ یہ اکثر میں وہاں کے عرض کرتا رہتا ہوں، سن لیں آپ بھی، بات آئی گئی ہے۔ ایک شخص نے نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کے دوران جب وہ تشہد میں پہنچا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہاتھ ہلا، ادھر ہاتھ ہلا رہا ادھر ہاتھ ہلا رہا ہے۔ تو وہ تھا کمبل سیا کرتا تھا، تو نماز جب ختم ہوئی تو شاگرد نے پوچھا حضور تو تشہد میں آپ نے جبرائیل کو دیکھا تھا؟ میں کہا جبرائیل کہا؟ کہا بڑے خوش تھے آپ، الحمدللہ اور اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بڑے خوشحالی تھی، کیا وجہ تھی؟ کہا جب میں تشہد میں پہنچا تو یہ یاد ہے ہماری سوئی گم گئی تھی بڑی وہ ہفتہ پہلے، 1 ہفتہ پہلے جو میری سوئی بنوائی تھی اسپیشل کمبل سینے کے لیے مل نہیں رہی تھی۔ کہا ہاں بڑا ڈھونڈا تھا۔ کہا مجھے تشہد میں یاد ہے، میں نے کہاں رکھی ہے؟ تو استاد شاگرد کہتا ہے اپنے استاد سے، سرکار تشہد میں آپ اللہ سے باتیں کر رہے تھے یا سوئی ڈھونڈ رہے تھے؟ بس اس دن کا وہ اثر ہوا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ کے علم دین اختیار کیا اور شیعہ مذہب کا بہت بڑا عالم دین بنا۔ تو جب ہمارے اور ولایت پہ اس نے کافی کتابیں لکھی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ عشق علی میں سرشار ہو کے اگر انسان کوئی عمل کرتا ہے تو علی کا ذکر عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے۔ یہ کہہ کے کہ بھائی کوئی عمل کی بات کرو، کیا عقیدے کی باتیں، علی کا ذکر، تو علی کا ذکر خیر العمل ہے۔ ہر عمل، کوئی عمل کسی دوسرے عمل سے وابستہ نہیں الا ذکر علی کے۔ نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا، نماز کا الگ ثواب ہے، روزے نہ رکھنے کا الگ گناہ ہے۔ حج نہیں کرتا، زکات دیتا ہے، زکات کا الگ ثواب ہے، حج نہ کرنے کا الگ گناہ ہے۔ لیکن نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، علی سے محبت نہ کرے تو واحد عبادت ہے جو ہر عبادت سے کنیکٹ ہے۔ نماز پڑھتا دیکھا جاتا ہے۔ بھئی آپ جب گھڑی لیتے ہیں، موبائل لیا، کہاں کا بنا ہوا، میڈ ان فن لینڈ، چیک کیا، ٹھیک ہے، گارنٹی ہے جی، گارنٹی۔ تو نماز جو آتی ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے، یہ اس نے علی کی ولایت کے ساتھ پڑھی ہے، اس کے دل میں علی کی ولایت تھی، اس وقت پڑھی ہے نماز، ایسے ہی پڑھی ہے، لے جاؤ۔ یہی تو ہے، اگر نماز قبول ہو گئی تو ہر عمل قبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو چیک کیا جاتا ہے، کیا اس کے دل میں علی کی محبت تھی یا نہیں تھی؟ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لے جاؤ واپس۔ میں نے روایات میں پڑھا ہے علی کے بغض میں جو جتنے سجدے کرے گا اتنے کوڑے کھائے گا۔ اب اللہ جانے جس نے جتنے کھانے ہیں پڑی گئے، ہمیں کیا پڑتا پر کوڑے اس نے کھانے، ہم نے تو نہیں کھانے۔ خوشا بحال اس کا جو ولایت آل محمد، محبت آل محمد، عشق آل محمد، الفت آل محمد دل میں رکھ کے نماز پڑھے۔ تو پھر نماز ایسی ہوتی ہے، آج آئے شیخ احمد کی طرح کہ نماز تہجد وہ ہتھکڑیاں پہن کے پڑھا کرتے تھے، ہتھکڑیاں باندھ کے۔ جب
اللہ اکبر کی آواز اٹھا کرتے تھے، تکبیر بلند کرتے تھے تو آواز آتی تھی لبیک، عشق آل محمد کے ساتھ۔ فجر منسوب ہے امام حسین کے ساتھ، جیسا کہ میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا۔ ظہر منسوب ہے رسول اللہ کے ساتھ، عصر منسوب ہے امیر المومنین کے ساتھ، مغرب منسوب ہے جناب زہرا کے ساتھ، عشاء منسوب ہے امام حسن کے ساتھ۔ 5 نمازیں پنجتن کے ساتھ۔ جب فجر کی نماز پڑھو تو تصور میں حسین ہو، پھر شیطان ذہن میں نہیں آئے گا، پھر آپ نہ آلو خریدیں گے نہ بیچیں گے۔ جس جگہ ان کا ذکر ہو وہاں پہ ملائکہ کا پہرا لگ جاتا ہے، جس جگہ ان کا ذکر ہو وہاں پہ فرشتہ پہرا کر لیتے ہیں، کوئی شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ آپ یہ کہیں ظہر کی نماز پڑھیں تو یہ تصور کریں میں رسول اللہ کے حرم میں پڑھ رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھیں تو یہ تصور کریں کہ میں نجف اشرف میں ہوں، مغرب کی نماز پڑھیں تو تصور کریں میں جنت البقیع میں پڑھ رہا ہوں۔ کوئی شیطان آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ ان کو دور کر کے نماز پڑھیں گے تو شیطان تو ہے ہی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب غدیر قوم میں اللہ نے بیان کیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا واللہ یعصمک من الشیطان، میرے حبیب تو علی کی ولایت کا اعلان کر اللہ تجھے شیطان سے بچائے گا، نہیں کہا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تجھے شیطان سے بچائے گا، کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، یہ نہیں کہا من الشیطان۔ ہمیشہ دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، پناہ مانگتا ہوں شیطان سے۔ اللہ کہہ رہا میں بچاؤں گا، علی کا ذکر کر میں بچاؤں گا، اوپر سے گزر کے مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ذکر کرتے خدا مجھے شیطان کے شر سے بچا۔ کوئی ضمانت ہے آپ کے پاس؟ نہیں، بعض تو ایسے ہی دعا پڑھ پڑھ کے خود شیطان بن گئے ہیں۔ نہیں پوچھا تھا ایک آدمی نے کہ بتائیں شیطان کی تصویر کیسی، کہا آئینے میں دیکھ لو۔ ایک جملہ سنیے گا، جملہ بہت رضا۔ ایک ساتھ مجلس پڑھ رہے تھے تو نیچے سے کسی نے کہا مولانا شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ جی بری بات ہے، کسی کی بیوی کا نام مجمع میں نہیں لیتے۔ اب وہ اٹھ کے آیا، انہوں نے اس کے کان میں 2-4 اس کو سنائی اور کہا میں نے نکاح پڑھایا تھا اس کا۔ اب یہ جو ہے یہ نیچے جا کے بیٹھ گیا مجمع میں۔ اب وہ ساتھ والا بندہ کہتا قبلہ نے کیا کہا، قبلہ نے کیا نام بتایا؟ میں نہیں بتاتا، خود پوچھ لو۔ تو جو بول رہا ہے تو شیطان جو ہے اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا، ناس سے بچائے گا۔ ولایت کا مسئلہ ہے، کہنا چاہیے تھا تجھے شیطان سے بچائے گا۔ یہ ناس کی طاقت اتنی زیادہ ہے، یہ لوگوں کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ شیطان کو چھوڑ کے ناس سے بچا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جملہ دینا چاہتا ہوں، اللہ شیطان کو چھوڑ کے ناس سے بچانے کا کہہ رہا ہے، تو فکر نہ کر، ناس سے میں بچاؤں گا، لوگوں سے میں بچاؤں گا، تو علی کی ولایت کا اعلان کر، علی کی ولایت کا اعلان کر۔ شیطان کا کام ہے نماز سے روکنا، شیطان کا کام ہے روزے سے روکنا، شیطان کا کام ہے حج سے روکنا، شیطان کا کام ہے زکات سے روکنا۔ اور یہ جو انسانی شکل میں شیطان ہے اس کا کام ہے علی کی ولایت سے روکنا۔ توجہ فرمائیے گا، جب اس کا عہدہ بولا ہے اس کا کام ہے فروع سے روکنا، اس کا کام ہے اصول سے روکنا۔ اللہ اکبر، میں کہاں جاؤں کس جگہ پہ؟ کاش رشید بھون کا مجمع ہوتا تو آج میرا ایک لفظ بھی ضائع نہ جاتا۔ پر اس کا کام ہے کس سے روکنا؟ فروع سے روکنا۔ اس شیطان کا جو انسانی شکل میں ہے اس کا کام ہے اصول سے روکنا۔ وہ روکنے والا ہے فروع دین کا، یہ روکنے والا ہے اصول دین کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب عہدہ بڑا ہے شیطان فروع سے روکنے والا اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اللہ اکبر، فروع سے روک
بھی ہے، مرجوم بھی ہے، ملعون بھی ہے، مطرود بھی ہے. تو جب فروع سے روکنے والا اللہ کی نظر میں ملعون ہے تو اصول سے روکنے والا یہ جو اس طرف کا مجمع بیٹھا ہے یہاں والے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں شاید کوئی تکلیف ہے. دعا فرمائے کہ جب علی کا نام لگے تو ان کے بھی ہاتھ بلند ہو جائے. یہ ہوئی نا بات. تو جب ہمارے تو جب عہدہ بڑا وہ چھوٹا شیطان، یہ بڑا شیطان. وہ چھوٹا اس کا کام چھوٹا، یہ بڑا اس کا کام بڑا. وہ بھی ملعون، یہ بھی ملعون. اس نے چھوٹے کا انکار کیا تو چھوٹا ملعون، یہ بڑے سے رکواتا ہے تو بڑا ملعون. اس میں بھی قیامت تک لعنت، اس میں بھی قیامت تک لعنت. وہ بھی جہنم میں، یہ بھی جہنم میں. ہے نہیں ہے؟ اچھا، اللہ نے آدم کو خلق کیا. کیا سنو وہی جملہ کہ جب میں اس کو خلق کر دوں، بسم اللہ روح جب اس کے بدن میں ڈال دوں، روح جب ڈال دوں، فقعوا لہ ساجدین. جملہ میں عرض کر رہا ہوں مستقل تعظیم کرنا. اے اللہ، تو آدم کی مٹی جنت سے لے کے آیا تھا؟ کہا جی نہیں، دنیا کی تھی. کہا جی دنیا کی مٹی تھی تو کیا ہوا؟ کہا جی دنیا کی مٹی تھی، تعظیم کے لیے ہے، منسوخ ہو گئی میرے ولی کے ساتھ. مٹی دنیا کی ہے، منسوخ ہو جائے میرے ولی کے ساتھ تو تعظیم کا ثواب. اب خاک شفا پہ اعتراض نہ کرنا. مجلس پڑھ رہا تھا تو مجلس میں خاک شفا کا بتائیں، اس میں ہر بیماری کی شفا. میں نہیں کہہ رہا، سینکڑوں حدیثیں ہیں معصوم کی، ہر بیماری کا علاج. تو نیچے سے ایک صاحب نے من الجنت والناس، بڑا کہا ہے نا. وہ مجمع میں نہیں کہتا کہ مجمع میں کہہ دیتا ہے، وہ مصلحت کا لحاظ کرتا ہے، یہ لحاظ نہیں کرتا. وہ چھپ کے کہتا ہے، یہ سامنے کہہ دیتا ہے. وہ چہرہ بگاڑتا نہیں، یہ بگاڑ بھی دیتا. ایک صاحب نے کھڑے ہو کے کہا یہ کیا بات ہے جی؟ کہا جی کربلا میں تو یزیدی بھی مرے تھے. سنیے گا، کربلا میں تو اتنے یزیدی بھی قتل ہوئے ہیں تو ان کا خون بھی تو وہیں پہ ہے. یہ کیسے خاک شفا ہو گئی؟ دیکھیں، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیاطین اپنے بندوں کو وحی کرتے ہیں. قرآن کی آیت وحی کرتے ہیں. اے کہتے ہو کہ نہیں فرما رہے. اب ہم کہا وہاں تو یزیدی بھی مرے تھے تو ان کا بھی تو خون ہے. یہ تو سجدہ کے تو شفا کے تو چومنے کے قابل نہیں ہے. اگر سیدہ کی عطا نہ ہوتی تو شاید مجھے مشکل پڑتی. لیکن سیدہ سے توسل کام آ گیا اور آتا ہی ان سے توسل ہے. مانگ کے دیکھیں، اگر نہ ملے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے. واللہ قسم ہے مجھے اس منبر کی کہ ایک مرتبہ چھت پہ جا کے کبھی آپ کو تکلیف ہو نا، یہ امام صادق کا نسخہ، جب آپ بیمار ہوتے تھے تو امامہ سر سے اتار کے 3 مرتبہ کہتے تھے یا زہرا. پانی سامنے رکھ کے تو پھر پانی آپ اپنے بدن پہ ڈالتے تھے، بخار ختم ہو جاتا. یہ اسم اعظم ہے جناب زہرا کا، اسم اعظم.
نماز میں سجدہ شکر کرتے ہیں جناب واحد نماز ہے جناب زہرا کی، واحد نماز کہ جس میں کسی معصوم کا نام سجدے میں وارد نہیں ہوا. جب سجدہ شکر کیا جاتا نا بی بی کی نماز کے بعد تو حکم ہے کہ سجدے میں 100 مرتبہ کہو یا فاطمہ، پھر دایاں رخسار رکھ کے کہو یا فاطمہ، پھر بایاں رخسار رکھ کے کہو یا فاطمہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خاک شفا ہو آگے واپس، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس میں تو یزیدیوں کا خون بھی ہے. اور یہ سوال کیا جاتا ہے نا، محرم شروع ہوتا تو یہ بھی شیطان بھی اپنے نمائندے، ہاں جی تاری ٹیم اتنے جائے گی، تسی اتنے آپ فلاں مجلس میں جائیں، آپ فلاں ڈیوٹیاں لگ جاتی ہے کہ ادھر علی کے عقیدہ بیان کرنے والے ہیں، ادھر تم خراب کرنے والے بھی جاؤ، برابر ہونے چاہیے، مقابلہ کرو. تو جواب میں نے ان کو ایک دم سے جیسے الہام ہوا، میں نے کہا بات یہ آئندہ سے جب قرآن پڑھنا تو دیکھ کے پڑھنا، خبردار آج کے بعد قرآن کو تم نے چوما بالکل نہیں چومنا. اس میں کتے کا نام بھی ہے، اس میں سور کا نام بھی ہے، اس میں فرعون کا نام بھی ہے، اس میں شداد کا نام بھی ہے، نمرود کا نام بھی ہے، حامان کا نام بھی ہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ سارے نام ہیں. تو جواب ملا، جواب میں نے دیا، بات یہ ہے غالب اغلبیت اللہ کے ذکر کو تو سب کا سب محترم ہو گیا، شیطان چلا گیا، کہیں اور نام رہ گیا. تو اسی طرح سے اغلبیت خون حسین کو سارا نام رہ گیا، چلا گیا جہنم میں. جو ہمارے ہیں قرآن میں اتنے ناموں پہ بھی چنتے ہو، تو یہ نہ خون بچا کہا، وہ تو سب چلا گیا جہنم میں، اٹھا کے لے گئے. تو وہاں پہ جو ہے نا اللہ کے نمائندے وہ سب لے جاتے ہیں. عزیزو خدا آپ کو سلامت رکھے. رسول تشریف فرما ہے مسجد میں، یہ سارے افراد آئے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی زحمتیں کی آپ نے دین کو پہنچانے میں، بڑا آپ نے امتحان دیا، اجر رسول کا نہیں رسالت کا ہے. اللہ سالکم علیہ، ہے کی ضمیر لوٹ کے جاتی ہے تبلیغ پہ، رسالت پہ. کبھی آپ نے رسالت کی ہے، ہم اس پہ کچھ دینا چاہتے ہیں. آپ پہ دمبے کی کیا کچھ گرایا گیا، اوجریاں گرائی گئیں، تو ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، کچھ اجر. مکان میں نے بنوایا اور مکان کی میں اجرت دے رہا ہوں، تو یہ مزدور پہ احسان نہیں ہے میرا، مزدور کا حق ہے. اگر میں اجرت نہیں دیتا تو میرا نماز پڑھنا حرام ہے. بہت بڑے جملے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، برداشت کر سکے تو اٹھا لیجیے گا، نہیں برداشت کر سکے تو آپ کی قسمت. کہ گھر میں نے بنایا، اینٹیں لگوائی، مزدور سے کون چل بھاگ جا، سیمنٹ کروایا، مزدور سے کون چل بھاگ، رنگ کروایا، چل بس ہو گیا کام، اب جا. تو کیا ہوگا؟ پڑھوں گا نماز، اس میں نماز باطل. اس گھر میں روزہ رکھوں گا، روزہ باطل. اس گھر سے زکات دوں گا تو زکات باطل. میں کسی جگہ لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو، نماز پڑھی تو نماز باطل ہے، دنیا خراب کر رہا ہے دین کو، ہے دنیا، مکان دنیا ہے لیکن خراب کر رہا ہے دین کو. رسمی جگہ ہے، پیسے نہیں دیے، نماز باطل. تو اجرت دے کے احسان نہیں ہے، مکان کی اجرت دے کے میں نے مزدور پہ احسان نہیں کیا، گھر کو اپنے اوپر حلال کر لیا. تو عزیزان محترم، جب دنیا کی اجرت میں نہ دوں تو نماز میرے پہ حرام ہے. اگر میں رسالت کی اجرت نہ دوں، اگر رسالت کی اجرت نہ دوں تو عزیزان محترم فرق فقط شیعیان اہل بیت میں اور دوسروں میں یہ ہے، نماز یہ بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، یہ پڑھ کے حلال کرتے ہیں وہ پڑھ کے حرام کرتے ہیں. ہم روزہ رکھ کے حلال کرتے ہیں، روزہ رکھ کے حرام کرتے ہیں. ہم حج کر کے حلال کرتے ہیں، حج کر کے حرام کرتے ہیں. اجر رسالت کیا ہے؟ سارے آئے، یا رسول اللہ
ہم آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں. فرمایا میرا یا سب نبیوں کا؟ میرا اجر دینا چاہتے ہو یا سارے نبیوں کا؟ کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم آدم کا بھی دیں، نوح کا بھی دیں، ابراہیم کا بھی دیں. پیغمبر نے ہاتھ پکڑا سب کا، اشارہ کیا، جو لے کے آئے سیدہ کے دروازے پہ. فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا، اس کا احترام کرنا، جو اس کے اندر رہتے ہیں ان کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے مودت کرنا میری رسالت کا نہیں، سارے نبیوں کی رسالت کا یہ اجر ہے. رسول لے کے آئے دروازے پہ تو اجر ادا ہوا نا. ابھی رسول کو گئے کچھ عرصہ ہوا تھا، دروازے پہ لکڑیاں آ گئی. دروازے پہ لکڑیاں آ گئی. میں کس زبان سے عرض کروں آپ کے سامنے؟ ابھی چند دن گزرے تھے، وہ دروازہ جس پہ رسول کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، اس دروازے سے دھواں نکلتا نظر آیا. میں کس زبان سے عرض کروں؟ وہ بی بی جو جس کی تعظیم کو رسول کھڑا ہو جائے، اللہ جانے امت نے کیا کیا، اس سے خود کھڑا نہیں ہوا جاتا. میری جانیں قربان ہو جائیں. عزیزوں اشاروں کو سمجھ لیا کرو، مجھے مجبور نہ کیا کرو میں کھل کے پڑھوں. میں جو اشاروں سے گفتگو کرتا ہوں مسائب کی، کس بچے کا دل چاہتا ہے وہ اپنی ماں پہ ہونے والے ظلم کو بیان کرے؟ امتی کا مسائب پڑھنا کچھ اور ہے، سید کا مسائب پڑھنا کچھ اور ہے. حضرت سید جب مسائب پڑھتا ہے نا، اس کے سامنے اس کی ماں زہرا ہوتی ہے. عزیزو سید جب مسائب پڑھتا ہے، اس کے سامنے رسول کی بیٹی جو اس کی جدہ ہے وہ ہوتی ہے. عزیزو ایک میرے دوست عالم دین علامہ قلب جواد صاحب بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن گیا تو میرے ساتھ میرا ایک دوست جو ہندو تھا وہ آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میں نے بھی آپ کا جلوس دیکھنا ہے، میں نے بھی آپ کا جلوس دیکھنا ہے، میں نے بھی آپ کی عزاداری دیکھنی ہے، آپ کیسے نکالتے ہیں، ہمیشہ دیکھتا ہوں، مجھے آج یہ بتائیں یہ آپ شبیہ کیوں نکالتے ہیں؟ کہتے جب وہ آیا اس نے پوچھا عالم کس لیے نکالتے ہو؟ کہا میں نے کہا یہ ایک ہمارا شہنشاہ ہوتا تھا جس کو عباس دلاور کہتے تھے، اس کے ہاتھ میں علم تھا، وہ بی بی کے لیے پانی لینے گیا، کہتے بتایا، کہتا اچھا اس لیے. تابوت آیا، کہا یہ کس لیے اٹھاتے ہو؟ کہا اس لیے اٹھاتے ہیں کہ کربلا والوں کا تابوت نہیں اٹھا. ذوالجلالہ کو دیکھ کے کہتا ہے یہ کس لیے نکالتے ہو؟ کہا مولا حسین کی سواری کا ایک گھوڑا تھا جس کو ذوالجلالہ کہتے تھے، بڑا وفادار بڑا وفادار. یہ اس کی شبیہ ہم نکالتے ہیں، اس کی یاد میں اس کی وفا کو یاد کرتے ہیں. اتنے میں وہ سوال کرتا بتاؤ یہ تو سب چیزیں مجھے سمجھ میں آ گئی، یہ جھولا کیوں نکالتے ہو؟ کہ یہ تو بچے کی علامت ہوتی ہے، چھوٹے بچے کی، کہ یہ کیوں نکالتے ہو؟ جواب دیا کہ ایک میرے مولا حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا، ظالموں نے اس کا لحاظ نہ کیا، تیر چلا دیا. کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ جملہ کہا ہے نا، وہ ہندو چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا. ہوش میں آیا تو کہتا ہے اتنے بے غیرت تھے، ان کو 6 مہینے کے بچے پہ رحم نہیں ہے. عزادار کربلا کی شہادت ایک طرف، شہزادہ علی اصغر کی شہادت ایک طرف. شہزادہ علی اصغر ایک شخص کے خواب میں آئے، ایک عالم دین کے،
اور فرماتے ہیں کہ دیکھ تو مجھ سے اپنی دعا کیوں نہیں مانگتا؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں 6 مہینے کا اصغر ہوں، کہ اگر میں نگاہ کروں تو کائنات کی نسلیں بدل سکتی ہیں۔ اس چھوٹے ہاتھوں میں بڑی قدرت ہے۔ یقین جانے اس دن کے بعد میں نے کبھی شہزادے کے علاوہ کسی اور سے مانگا ہی نہیں ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ سب سے چھوٹا اور سب سے بڑا باب الحوائج علی اصغر ہے۔ مولا حسین کربلا کی بے ہے، نقطہ علی اصغر ہے۔ عزیز و خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، آج دعا مانگ لیں جس کی جو حاجت ہے، اگر پوری نہ ہو تو کہہ دیں میں نے غلط کہا ہے۔ عزیزو جب کبھی آپ کو حاجت ہو، ایک اہم عمل آپ کو دینے لگا ہوں، جب کبھی آپ کو حاجت ہو 2 رکعت نماز ہدیہ کریں بی بی ام رباعت کو، اور اس کے بعد سجدے میں جا کے 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے شہزادہ علی اصغر کو ہدیہ کریں۔ رزق کا مسئلہ ہو، مال کا مسئلہ ہو، کوشش کریں نماز تہجد کے بعد اس نماز کو ادا کریں۔ صرف 3 سے 4 دن آپ نماز ادا کریں گے کہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ بڑا لجپال ہے علی اصغر، بڑا عطا کرنے والا ہے علی اصغر۔ عزادار کربلا کے میدان میں ہر سوار کسی سواری پہ بیٹھ کے آیا، کوئی مرتجز پہ آیا، کوئی عقاب نامی گھوڑے پہ آیا، کوئی ذوالجناح پہ آیا، لیکن میری جانیں قربان ہو جائے علی اصغر پہ جو حسین کے جانوں پہ آیا، جو حسین کی گود میں سوار ہو کے عزادار علی اصغر میدان کی طرف آیا۔ عزاداروں میں یہاں سے مصائب کا آغاز کرنے لگا ہوں، اگر برداشت نہ کر سکو تو مجھے معاف کر دینا۔ عزاداروں اپنی آنکھیں بند کرو، میں دعوت دیتا ہوں معصومین کو مولا ہماری مجلس میں آ جائیں۔ میں دعوت دیتا ہوں امام زمانہ کو مولا ہم ذکر کرنے لگے آپ آ جائیں۔ میں دعوت دیتا ہوں شہدائے کربلا کو آ جائیں۔ عزاداروں اپنے دل کی آنکھیں کھول کے دیکھیں، آپ کو ایک سوار آتا نظر آئے گا جس کے ہاتھ نہیں ہے۔ عزاداروں آپ آنکھیں بند کر کے دیکھیں، آپ کو ایک سوار آتا نظر آئے گا جس کے سینے میں پرچھی کا پل ہے۔ عزاداروں آنکھیں بند کر کے دیکھیں، آپ کو ایک بیوی آتی نظر آئے گی جس کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ عزاداروں آنکھیں بند کر کے دیکھیں، آپ کو علی اصغر کی ماں ام رباعت آتی نظر آئے گی۔ عزاداروں یہ سارے شہید تو آ رہے ہیں، لیکن نگاہ کریں ایک شہید ہے جو خود نہیں آ سکتا۔ عزاداروں جس کی گٹھڑی کو کوئی اٹھا کے لا رہا ہے۔ عزاداروں میرا دل یہ کہتا ہے یہ کوئی اور نہیں علی امام حسن کا بیٹا قاسم ہے۔ عزاداروں مولا نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذبنا، حل من رسول اللہ۔ عزاداروں امام حسین کی اس آواز کا بلند ہونا تھا، ملتا ہے علی اصغر پہ کربلا کے میدان میں۔ عزاداروں ایسی کیفیت ہوئی کہ بیویوں کے چیخوں کی آوازیں بلند ہوئی۔ عزاداروں ہاتھ لگاتے علی اصغر جواب نہیں دیتا۔ عزاداروں آنکھیں کھولتے علی اصغر کی آنکھیں بند ہیں، لیکن عزاداروں جب مولا نے استغاثہ بلند کیا، اصغر نے اپنے کو زمین پہ گرا دیا۔ بابا استغاثہ نہ کرو، بابا مدد کے لیے نہ پکارو، بابا علی اصغر موجود ہے نا، بابا مجھے لے کے جاؤ۔ عزاداروں مولا میدان میں گئے، عزاداروں میدان میں گیا میرا مولا حسین۔ عزاداروں لشکر یزید سے 2-3 گز کا فاصلہ تھا، مولا نے اصغر کو ایسے اٹھایا، اے لشکر یزید دیکھو یہ میرا اصغر ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کو 2 گھونٹ پانی کے پلا دو۔ عزاداروں میرے شیعہ سنی بھائیو، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ عزاداروں کربلا کے میدان میں اکبر کے لاشے پہ تمہیں یاد نہیں کیا، عزاداروں قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پہ تمہیں یاد نہیں کیا، عزاداروں غازی کے بازو اٹھائے تمہیں یاد نہیں کیا۔ عزاداروں لیکن جب وہ علی اصغر کی بات آئی تو عزاداروں میرا مولا حسین فرماتا ہے لیتکم فی یوم عاشورا،
اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے حسین کی پیاس کو یاد کرنا. لیتکم فی یوم عاشورا، ارے کاش تم کربلا میں ہوتے اور حسین کی غربت کا منظر دیکھتے کیسے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. عزادارو میری جان قربا، عزادارو میرے مولا نے ایک جملہ کہا. عزادارو حوصلے سے سنو، سیدہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، سیدہ تمہیں آباد و شاد رکھے. عزادارو میرے مولا نے ایک جملہ کہا، اے لشکر یزید میرا اصغر تنزی کر رہا ہے، میرا اصغر تنزی کر رہا ہے. عزادارو اگر تنزی کو سمجھ گئے تو گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے. عزادارو تنزی کس کو کہتے ہیں؟ مچھلی کو پانی سے نکالا تو مچھلی تو رکھتی ہے، اس کو تنزی نہیں کہتے. تھوڑی دیر کے بعد اب مچھلی سے تڑپا نہیں جاتا، یہ اپنا سر ہلاتی ہے، یہ اپنی دم ہلاتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اب تم بھی نہیں ہلتی، صرف ہونٹوں کو ہلاتی ہے. یہ کون سا موقع ہے؟ اگر مچھلی کو پانی میں ڈال دو تو مچھلی پھر بھی مر جائے گی. عزادارو مولا کہتے ہیں اصغر کو پانی دے دو، اصغر نے بچنا نہیں ہے. عزادارو میری جان قربا، عمر سعد نے کہا اے حرملا اختقلا من حسین. عزادارو اس نے تیر چلانا چاہا. عزادارو میری جان قربا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رونا ہے. عزادارو تیر کا وزن اتنا زیادہ تھا، ملتا ہے یہ اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. عزادارو تیر چلانا چاہا، تیر کے 3 منہ تھے، تیر 3 پھلوں والا تھا. عزادارو تیر چلانا چاہا، تیر زمین پہ گر گیا، پھر اٹھایا پھر گرا، پھر اٹھایا پھر گرا، پھر اٹھایا پھر گرا. عزادارو ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے تجھ سے تیر کیوں نہیں چلتا؟ تو عمر سعد جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، ایک بی بی کی آواز آتی ہے حرملا تیر بہت بڑا ہے، میرا اصغر بہت چھوٹا ہے. عزادارو تیر چلا، عزادارو تیر اصغر کے گلے میں 2 پھل اس کے پیوست ہوئے. عزادارو امام صادق فرماتے ہیں فَذَبَحَهُ مِنْ حُزْنٍ إِلَىٰ حُزْنٍ، گہوارہ لے آئیے. امام صادق فرماتے ہیں اس تیر نے ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک علی اصغر کو ذبح